أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا وإذ قالت طائفة منهم يا أهل يثرب لا مقام لكم فارجعوا ويستأذن فريق منهم النبي يقولون إن بيوتنا عورة وما هي بعورة إن يريدون إلا فرارا. اللہ رب العزت نے اہل ایمان کے ایمان کا امتحان لیا، اس میں کامیاب ہوئے. بات غزوہ احزاب کے حوالہ سے چل رہی ہے کہ کس طرح صحابہ کرام ثابت قدم رہے اور اللہ رب العزت نے جیسے بدر کے میدان میں فرشتوں کے ذریعے نصرت فرمائی، اسی طرح خندق اور احزاب کے میدان میں بھی اللہ رب العزت نے ان کی نصرت اور تائید فرمائی. اسی طرح اللہ رب العزت نے ان لوگوں کا نفاق واضح کیا ہے جن کے دلوں کے اندر روگ تھا، بیماری تھی، نفاق تھا، جو چاہتے تھے کہ بس ہمیں ایسے ہی فتح مل جائے گھر بیٹھے ہوئے. تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ نہیں، ایسا نہیں ہے. اللہ رب العزت کا اصول ہے، اسلوب ہے کہ اللہ رب العزت بندوں پر ایسا امتحان لاتا ہے اور بندوں کو کچھ کرنا پڑتا ہے، میدان میں کودنا پڑتا ہے. جب صدق دل کے ساتھ اللہ کے راستے میں نکلتے ہیں پھر اللہ رب العزت کامیابی سے ہمکنار کرتا ہے. تو یہاں منافقین کا طرز عمل اللہ رب العزت نے بیان کیا ہے کہ منافقین نے کس طرح اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں غلیظ زبان اختیار کی اور کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو ہمیں نعوذ باللہ دھوکے اور فریب میں مبتلا کرنا چاہتے ہیں، اور ہمیں چاہتے ہیں کہ ہمیں جیسے کہ ہماری زبان میں کہتے ہیں استعمال کرنا، نعوذ باللہ ہمیں استعمال کرنا چاہتے ہیں. اس طرح کے ان کے بڑے بڑے سخت الفاظ تھے. تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ یہ ایسے بدبخت ہیں کہ ان کے جب اپنے گھروں کی باری آتی ہے تو پھر یہ اہل شرک کے ساتھ کمپرومائز کرنے کے لیے اہل کفر کے ساتھ اوپر سے اسلام کا دم بھرتے ہیں، ایمان کا دم بھرتے ہیں، اور اندر سے نفاق ہے، اندر کفر ہے. اور وہ کفر ان کو جب ایسا کوئی کڑا وقت آتا ہے پھر اپنے گھروں کی حفاظت کے لیے اور اپنے مال کی حفاظت کے لیے پھر یہ اہل شرک کے ساتھ، اہل کفر کے ساتھ کمپرومائز کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں. ایسے لوگ دراصل منافق تو ہیں، مومن نہیں ہیں. ایسے لوگوں کے دلوں کے اندر بیماری ہے، کفر ہے، اور وہ کفر ان کو لے ڈوبے گا. ہنالک، وہاں، ابتلیہ آزمائے گئے، ہنالک ابتلیہ وہاں آزمائے گئے، المؤمنون مومن، وزلزلوا اور وہ ہلائے گئے، زلزالا ہلایا جانا، شدیدہ نہایت سخت. اللہ رب العزت نے اہل ایمان کو خوب آزمایا ہے
اور ان کو خوب ہلایا، ان کا امتحان لیا۔ وَإِذْ يَقُولُ، اور جب کہہ رہے تھے، المنافقون منافق، والذین، اور وہ لوگ، فی قلوبہم، جن کے دلوں میں مرض روگ ہے۔ یہاں دو لوگوں کا اللہ رب العزت نے تذکرہ کیا، ایک منافق کا واضح تذکرہ کیا کہ منافق لوگ، دوسرا جن کے دلوں میں بیماری ہے، جو اسلام کے بارے میں تھے اہل اسلام ہی، ابھی وہ نفاق کا ان کے اوپر منافقت کا ٹھپا نہیں لگا، ابھی پکے وہ منافق نہیں بنے، لیکن ان کے دلوں کے اندر شک و شبہ، تردد، یہ اس طرح کی اپنا بسا اوقات شیطان کا حاوی ہو جانا اور بدگمانی کی طرف چلے جانا ہے، یعنی کہ بیماری کے اثرات ان کے اندر ابھی جنم لینا شروع ہو رہے۔ تو اللہ رب العزت میں منافق لوگ اور وہ لوگ جن کے دلوں میں بیماری ہے، ما وعدنا، نہیں وعدہ کیا ہم سے، اللہ رب العزت نے، ورسولہ، اور اس کے رسول نے، الا غرورا، مگر فریب کا، نعوذ باللہ، اللہ رب العزت اور اللہ کے رسول ہمیں دھوکہ دے رہے ہیں اور ہمیں فریب کی طرف لے کر جا رہے ہیں۔ جب یہ جنگ خندق، جسے جنگ احزاب بھی کہا جاتا ہے، جس کے نام سے یہ سورت موسوم ہے، سورت الاحزاب، 22ویں پارے کی یہ سورت ہے، حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مشورے سے وہ خندق کھودی جا رہی تھی، تو ایک خندق کھودتے ہوئے ایک بھاری بھرکم چٹان آ گئی جو رکاوٹ مار رہی تھی خندق کھودنے میں، تو بڑی ضربیں لگاتے رہے صحابہ کرام، لیکن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھے، اللہ رب العزت نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑی قوت اور طاقت سے نوازا تھا، صحابہ کرام سے بڑھ کر بھی اللہ رب العزت نے جرت، استقامت اور قوت اور جسمانی طور پر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جہاں جفا کشی دکھا سکتے تھے، جس قدر آپ سخت تھے، تو پھر وہ چٹان آپ نے کدال ماری، 3 کدالیں ماری ہیں، اور وہ 3 اپنا کدالوں کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں ایک کدال میں نے ماری ہے تو مجھے کسرا کے محلات اور کسرا کا سارا کچھ دکھایا گیا ہے اور میرے سامنے وہ سب کچھ کیا گیا ہے، تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ ان قریب کسرا جو ہے اس پر وہ ہمارے لیے فتح ہو جائے، ہم فتح کر لیں گے، ان کو شکست دے دیں گے۔ اسی طرح دوسری کدال میں مجھے کیسر دکھایا گیا ہے، اہل وہ اپنا بادشاہ جو ہوتا ہے اسے کیا کہتے ہیں، روم اور ایران، روم کے بادشاہ کو کیسر کہتے ہیں اور ایران کے بادشاہ کو کسرا کہتے ہیں۔ کیسر کے بارے میں، اہل روم کے بارے میں ان کے محلات مجھے دکھائے گئے ہیں اور مجھے یوں دکھایا گیا کہ آن قریب مسلمان فاتح ہو جائیں گے۔ پھر مجھے تیسری کدال جب ماری گئی ہے تو پھر آپ نے فرمایا حبشہ دکھایا گیا ہے۔ اس طرح یہ ایک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ ایک منظر کشی اللہ رب العزت نے کی ہے۔ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ایسے اہل ایمان کے سامنے بات کی، اہل ایمان نے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر یقین کیا، وہ ایمان رکھتے تھے صحابہ کرام، لیکن اہل نفاق نے، اہل کفر نے بڑی عجیب عجیب باتیں کی، انہوں نے کہا لو جی ہمیں سبز باغ دکھاتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ہمیں فریب اور دھوکے کی طرف لے کر جا رہے ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ان لوگوں کے دلوں کے اندر بیماری ہے، ان لوگوں کے دلوں میں روگ ہے۔ وائز، اور جب قالت، کہا، طائفتن، ایک گروہ نے، منہم، ان میں سے، یا اہل یثرب، اے مدینے والو، یہ یثرب بعض مفسرین نے لکھا ہے ایک شخص کا نام بھی تھا، ایک قبیلے کا، اس کا نام بھی یثرب تھا، اور بہت ساری سیرت کی کتابیں اس بات کی بھی تصحیح کرتی ہیں مدینہ شریف کا، مدینہ طیبہ کا نام، مدینہ منورہ کا پرانا نام یثرب تھا۔ یثرب کا مطلب ہوتا ہے دکھوں کا گھر، بیماریوں کا گھر۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو اللہ رب العزت نے مدینہ کو برکتیں عطا فرمائی، اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا کیا کرتے تھے، اللہم بارک لنا فی سائنا و مدینا، اللہ یہاں کے پیمانے اور یہاں اس شہر میں اس کے اندر برکت تو ڈال دے۔ یا اہل یثرب، اے مدینے والو، لا مقام، نہیں ہے ٹھہرنے کی جگہ، لکم، تمہارے لیے۔ جب ایک گروہ نے ان میں سے کہا مدینے والو تمہارے ٹھہرنے کے لیے یہاں جگہ نہیں، فرجو، لہذا تم لوٹ جاؤ، ویستاذن، اور اجازت مانگتا تھا، فریق منہم، ایک فریق ان میں سے۔ جب یہ جنگ احزاب جاری تھی تو چونکہ مدینہ طیبہ سے وہ قبیلہ بنو نذیر اس کو جلا وطن کر دیا گیا تھا، اور اسی طرح یہ جتنے بھی یہود کے باقی قبیلے یہ اکٹھے ہو کر آخر تک جو بنو قریظہ جو معاہدے پر قائم تھا اس کو بھی برگلا لیا گیا، اور مکہ کے کافروں کو بھی برگلا کر مسلمانوں کے خلاف اور مدینہ کے اوپر یہ دعویٰ بولنے کے لیے آئے۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ایک فریق ان میں سے، النبی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، یقولون، وہ کہتے تھے، ان
बुयूतना औरा, बेशक इन्ना बेशक बुयूतना हमारे घर औरा गैर महफूज है, वमाहिया और नहीं थे भी औरा वो गैर महफूज, हालांकि उनके घर गैर महफूज नहीं थे, महफूज थे, लेकिन उनका बहाना था राह जिहाद से, राह किताल से और काफरों के साथ मुनाफिकों के साथ लड़ने के लिए वो राह फरार इख्तियार कर रहे थे। इस तरह के हीले बहाने कर रहे थे, कह रहे थे कि हमारे घर महफूज नहीं है, पीछे से हमने घर वालों के छोटे बच्चे हैं, बूढ़े हैं, हमने उनकी खबर लेनी है। बहुत सारे ऐसे लोग थे जो हजारों की तादाद में, वो सैकड़ों की तादाद में उनके अंदर निफाक जो है वो जन्म ले चुका था। जबकि मैदान जंग से भागना नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बड़ी सख्त तरदीद की है और ऐसे बदबख्त के बारे में बहुत सख्त वईद बयान फरमाई, और आपने फरमाया 7 हलाक करने वाली चीजों से बचो, इज्तानिबू सब अमूबिकात, उनमें से एक ये भी है कि मैदान जंग से पीठ फेर कर भाग जाना। तो मुनाफिकीन का हर जंग में ये तर्ज अमल रहा है, और वो फिर अपना सहाबे मूसा की वो अपना कहते थे, मूसा अलैहिस्सलाम को आकर कहने लगे, ऐसे बदबख्त जो मूसा अलैहिस्सलाम पर ईमान नहीं रखते थे, ऊपर ऊपर से मूसा अलैहिस्सलाम के साथ बड़ी मोहब्बत का दम भरते थे, आखिर जब वक्त आया तो कहते फज़हब अंता व रब्बुक, आप जाएं आपका रब जाए, फ़क़ातिला आप जाकर लड़े, इन्ना हाहुना काइदुन, हम तो यहाँ बैठे हैं, हम गैर महफूज हैं इसलिए हम यहाँ रहेंगे। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने यहाँ भी यही बात इरशाद फरमाई है, वो गैर महफूज नहीं थे, इन युरीदून नहीं वो चाहते थे, इल्ला फिरारा मगर सिर्फ भागना, उनका मकसद सिर्फ राह जिहाद से राह फरार इख्तियार करना था। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें इस्लाम समझने की, शायर इस्लाम का तहफ़्फ़ुज़ करने की और इसके लिए हर हमा किस्म की कुर्बानी देने की तौफीक अता फरमाए।